بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین اکرام، آج کی گفتگو قربانی کے معاشی پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ قربانی سے پہلے بہت سے تجزیہ نگاروں کو سنا، کالم نگاروں کو پڑھا، جنہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ دیکھیں لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ارب روپے کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یہی ارب روپے جو قربانی کے اوپر لگائے جاتے ہیں اگر غریبوں کی فلاح، ان کی بہبود کے اوپر اگر خرچ کیے جائیں تو اس سے غربت کے اندر ایک نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ غریبوں کی فلاح کے لیے بہت سے کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے امراء نے صرف یہی سیکھا ہے اور یہی ان کے علم ہے کہ غریبوں کو بھیک دے دی جائے، ان کے اوپر احسان کر دیا جائے، بس ان کی یہی ذمہ داری ہے اور اسی سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا نقطہ نظر اس سے جدا ہے۔ اسلام بھیک دینے کا قائل نہیں ہے، بیکاری بنانے کا قائل نہیں ہے، اور بھیک اور غربت اور غریبوں کو فروغ دینے کا دین نہیں ہے۔ اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کچھ دیں، بھیک کے لیے ہاتھ پھیلائے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں دیا، بلکہ اس سے پوچھا کہ بندے کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سوچ لو کہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس صرف اوڑھنے کے لیے ایک کمبل موجود ہے، یا اس طرح کی کچھ ایک آدھ چیز اور موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر بازار کے اندر اس کو بیچ کر اس کے عوض جو قیمت ملے لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مارکیٹ گیا، جا کر اس کمل کو، وہ چیزیں جو چند تھیں ان کو بیچ کر آیا اور 2 درہم یا کچھ درہم لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑا خریدا اس سے، اور اس شخص کو کلہاڑا خرید کر اس کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ لگایا اپنے ہاتھ مبارک سے، اور فرمایا کہ بندے اب آپ چلے جاؤ جنگل کی طرف، اتنے دنوں تک آپ مجھے یہاں نظر نہ آئیے گا، آپ جاؤ لکڑیاں کاٹو، بیچو، اور اس سے جو قیمت ہو اس کو اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرو، اپنی ذات کے اوپر خرچ کرو۔ وہ مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلاوطن کر دیا کہ آپ بھیک نہ مانگے، محنت کریں۔ وہ چلا گیا، الغرض اس کی زندگی بدل گئی۔ اور ایک اور میں یاد رکھیے گا، چائنیز کا محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو مچھلی اس کو بھیک دینے کے بجائے، مچھلی کی بھیک دینے کے بجائے آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ آپ ایک بار اس کو آج مچھلی کھلا دی، مچھلی دے دی بھیک کے اندر، اور کل پھر وہ بھوکا پھرے گا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھیک کے اندر مچھلی دینے کے بجائے اس کو مچھلی پکڑنا ہی سکھا دیں، تاکہ اس کے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے اسلام، اور یہ ہے دین، اور یہی ہے صحیح معاشرے اور صحیح حکومتوں اور صحیح منصوبہ بندی کا محور۔ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں عرض کی تھی کہ اس قربانی سے معاشی فوائد کیا ہیں، اس سے غریب کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، اور غریب کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے، ہمارے دیہاتوں، ہمارے غریب علاقوں کے اندر رہنے والے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو پاکستان کی ایک ایسوسیشن ہے، اس کے تجزیے کے مطابق، اس کے سروے کے مطابق جو اس بار پاکستان کے اندر قربانیاں ہوئی ہیں اس کی تعداد یہ ہے کہ گائے 22 لاکھ فروخت ہوئی ہے، 22 لاکھ گائے فروخت ہوئی ہیں اس بار پاکستان کے اندر، اور 60 لاکھ چھوٹے جانور جن کے اندر بکرے اور دمبے اور چھوٹے باقی جانور جو ہے وہ 60 لاکھ فروخت ہوئے ہیں، اور اونٹوں کی تعداد جو فروخت ہوئے ہیں قربانی کے لیے ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ اور ان کے سروے کے مطابق یہ پاکستان کے اندر اس سال کرونا، وبا، مہنگائی، غربت کی وجہ سے یہ تعداد قربانی کی 20% کم ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال 20% اس سے بھی زیادہ تھی، اور اس سال یہ 20% کم ہو رہی ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ اونٹ کہاں پلتے ہیں؟ کیا یہ لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے شہروں میں پلتے ہیں، یا یہ گائے جو 22 لاکھ کی تعداد کے اندر قربان ہوئی ان کو کون ہے پالنے والا؟ اور اسی طرح بکرے ہیں 60 لاکھ، ان کی یہ کہاں سے پلتے ہیں؟ یہ دیہاتوں میں پلتے ہیں، یہ غریب محنت کش پالتے ہیں،
اور ان کے جانور، ان کی محنت، ان کا پھل ان کو ملتا ہے۔ شہروں کے اندر فروخت ہوتے ہیں، شہروں کے اندر لوگ خریدتے ہیں قربانی کے لیے، اور یہ پیسہ جاتا ہے غریبوں کے تک، دیہاتوں تک منتقل ہوتا ہے۔ اور اسلام کا یہی تصور ہے کہ اسلام کے نزدیک دولت کو جمع نہ کیا جائے، بلکہ وہ سرکل میں رہے، لوگوں کے درمیان چلتی رہے۔ اس لیے اسلام نے سود کو، رشوت کو اور ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاکہ چند طبقات، چند خاندان، چند لوگ، چند امراء تاکہ دولت کے اوپر قابض بن کر نہ بیٹھ جائیں۔ اس لیے اسلام نے سود کو حرام کر دیا تاکہ غریبوں کا استحصال نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ قربانی کے اندر یہ اتنے جانور ارب ہا روپے کی قربانی ہوئی، اور اس کے اندر یہاں سے دولت جو ہے وہ دیہاتوں، غریب لوگوں تک منتقل ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قربانی، اور پھر اس کے بعد قربانی کے بعد آپ جتنے چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں، کسائی کون ہے؟ غریب ہے۔ اس کے بعد کھانوں کو نمک دینے والے، ان کے سارے جو سرکل ہے، سارا جو اس کا طریقہ کار ہے، ان کو سیف کرنا، ان کو آگے تک لے جانا، اس سارے کے اندر کون جڑے ہوئے؟ غریب لوگ جڑے ہوئے، محنت کش ہے، مزدور ہیں۔ تو اس طرح سے لاکھوں غریب طبقات، لاکھوں غریب خاندان، جن کو جو ہے وہ روزگار کی فکر ہوتی ہے پورا سال، قربانی کے برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا رزق کھول دیتا ہے، ان کی دکانیں کھل جاتی ہیں، ان کا رزق بحال ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قربانی غریبوں کے لیے، حق تلفی کے لیے نہیں، غریبوں کی زندگی کو بحال کرنے کے لیے ہے۔ غریبوں کی زندگی کے اندر انقلاب لاتی ہے قربانی، اور ان کی زندگی کے لیے بحالی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے قربانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا